ناظرین، یہ اصحاب کہف کا مقام ہے جہاں پہ اصحاب کہف 309 سال جو ہے وہ سوئے تھے، اور اس وقت میں کیونکہ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے پہ لوگوں کا اختلاف تھا اور وہ بت پرست تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہم مر گئے تھے، ہم پھر اٹھ گئے۔ طويل الشوق يبقى في اغتراب۔ ناظرین، یہ اصحاب کہف کا مقام ہے جہاں پہ اصحاب کہف 309 سال جو ہے وہ سوئے تھے، وہ یہ جگہ ہے اس پہاڑی کے اوپر، اور یہاں ایک مسجد بھی بنی آیا میں آپ کو دکھاؤں۔ تو ناظرین، اس وقت میں جارڈن میں ہوں، عمان میں۔ عمان کی وجہ شہرت جو ہے وہ اصحاب کہف کے حوالے سے بھی بڑی اہم ہے، اور اصحاب کہف کی وجہ شہرت مسلمانوں میں اس لیے ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور پوری ایک سورہ کہف نازل فرمائی ہے، اور کہف کہتے ہیں اور رقیم کہتے ہیں ایک غار کو۔ اس وجہ سے مسلمانوں کا شوق بھی بہت ہے، سورہ کہف کی پڑھنے کی فضیلت بھی ہے، جمعے کے دن سورہ کہف کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے فتنوں سے حفاظت کے لیے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف اور رقیم، اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے ان کو، کہ یہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہیں، یعنی کیا ان کا توحید کو اختیار کرنا، اس کا اظہار کھلم کھلا بادشاہ کے سامنے کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا کے روپوش ہونا، اور اللہ تعالیٰ کا ان کو غار میں سلانا۔ یہ غار آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس غار میں وہ سوئے ہیں 309 سال تک۔ کیف آف 7 سلیپر، یعنی یہ پہاڑی ہے۔ جو قرآن میں لنتخذن علیہم مسجدا، تو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ مسجد بنانا چاہیے۔ دیکھیے یہ مسجد ہے، وہ محراب ہے، یہ وہ کیف ہے، اور یہ مسجد ہے۔ تو اس حوالے سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو نوجوان تھے یہ کون تھے اور یہ کس زمانے میں تھے؟ تو اس میں تو کافی اختلاف ہے کہ ان کا زمانہ کیا قبل مسیح کا ہے یا بعد المسیح کا ہے۔ تو اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں اور پہلی صدی کے لوگ ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مختلف کرائم سے اس بات کو جو ترجیح دی ہے کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، مگر صحیح اور راجح بات کیا ہے کہ یہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کا ہے۔ باقی ہمیں اس اختلاف میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ رقیم جو ہے وہ چٹان کو بھی کہتے ہیں اور کیف کو بھی کہتے ہیں، اور تانبے کی تختی جس کے اوپر ان کے نام لکھ کر رکھ دیے گئے تھے، کتاب مرقوم قرآن کہتا ہے نا، تو وہ ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، تو رقیم سے مراد یہ ہے۔ دیکھیں تو پھر کہ مسجد بنائی جائے، تو مسجد بنائی، وہ دیکھیں محراب نظر آ رہا ہے، اور اب مسجد وہ اوپر ہے، وہ مسجد ہے اوپر۔ اب وہ کتنے سال تک رہے تھے؟ تو 309 سال تک، قرآن کہتا ہے 300 سال۔ وہ پھر کیونکہ جوش جو ہے شمسی اعتبار سے چلتے ہیں، مسلمان قمری اعتبار سے چلتے ہیں، تو اس طرح سے فرق تھا، تو پھر 309 سال اس لیے کہے 309 سال۔ اور وترى الشمس اذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه۔ تو دیکھیں سورج جو ہے یہاں سے ہے اور وہ غار وہاں پہ ہے، تو ڈائریکٹ سورج کی روشنی ادھر نہیں پڑتی تھی، سائڈ سے ہو کے گزر۔ دیکھیں سورج دکھائیں، یہ ہے، دیکھیں مین چیز کیا ہے؟ مین یہ ہے کہ دیکھیں نوجوان اور نوبل فیملی سے تھے، بڑے لوگ تھے، تو جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے اپنا اظہار کیا ایمان کا، تو اس وقت اس نے ان کو کوئی پنشمنٹ نہیں کی۔ کیوں؟ کہ وہ اس کو پتا تھا کہ یہ تو بڑے لوگ ہیں، اگر میں نے ابھی ان کو پنشمنٹ کی تو کچھ گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس نے کہا موقع ڈھونڈ کے میں کروں گا۔
تو وہ جب نکلے تو جب ان کو خبر ہو گئی کہ اب جو ہے ان کو مار دیا جائے گا یا پکڑ لیا جائے گا تو پھر وہ وہاں سے نکل آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ایمان پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل چیز تو یہی ہے نا بھائی کہ جب مشکل وقت آئے تو ایمان کو سنبھالنا ہے. اور اس وقت میں کیونکہ لوگ مرنے کے بعد اٹھنے پہ لوگوں کا اختلاف تھا اور وہ بت پرست تھا تو وہ زبردستی لوگوں کو بت پرستی پہ مائل کرتا تھا. اور لوگ کہتے تھے کون دو چیزیں ہیں, بادشاہ بت پرست تھا, دقیانوس اس کا نام تھا. تو اس وقت میں اللہ نے ان کو سلایا کہ انہوں نے توحید کو بچایا. اور جس وقت وہ اٹھے ہیں 309 سال بعد, تو اس زمانے میں لوگ مرنے کے بعد اٹھنے پر بلیو نہیں رکھتے ہیں. تو وہ جو بادشاہ تھا وہ بڑا توحید پرست تھا, وہ کہتا تھا یار کہ کیسے میں ان کو یقین دلاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو ہم مر گئے تھے, ہم پھر اٹھ گئے. اور وہ بادشاہ پورا استقبال کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تھا اور ان حضرات نے ان سے ملاقات کی, صرف سلام دعا بس بتایا اور دوبارہ اندر آئے اور ان کا انتقال ہو گیا. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جا کے لوگوں کے ساتھ دوبارہ رہنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, ایک نوجوان گیا تھا اور وہ سکہ لے کے. اچھا جی, وہ جو قرآن کہتا ہے نا فجوہ جو ہے وہ یہ جگہ ہے. اور سورج ابھی باہر نکلیں گے آپ دیکھیں گے سورج لیفٹ سائڈ پہ ہے, وہ ڈائریکٹ اوپر نہیں پڑتا تھا کیونکہ سورج اگر پڑے تو ہو سکتا تھا کہ ان کی باڈیاں خراب ہوتی. اور اللہ تعالیٰ ان کو الٹتا پلٹتا تھا, کروٹ لیتے تھے تاکہ بیڈ سورس نہ ہو جائے نا, ایک ہی چیز پہ لیٹے رہیں گے تو بندہ بیمار ہو جائے. وہ اس جگہ پہ تھے. ٹھیک ہے جی, یہ اس وقت پہاڑی کے اندر ایک کیو تھی. یہ دیکھ رہے ہیں ریمینز, اس زمانے میں لوگ یوز کرتے ہوں گے چیزیں, برتن ہیں. Here for the graves and there 3, total 7, but it's empty now. Jordanian government gathered all the remains of the bones and put it here. After we finish, if you put the flashlight, mobile light, you can see the bones inside this cover. This inscription here before 1,200 years ago, it's back to Abbasis period, and it means they renewed the cave in that time. So the people know the cave from many hundreds years ago. This area in Arabic we call Al-Fajwa. It's mentioned in Surah Kahf. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ. Yeah. Ashab al Kahf, they used to sleep here, and the dog, it was outside, not inside the cave. In that time, Qibla was facing to Al-Aqsa, this way. Here the right, and here the left. The sun comes from right and from the left, as mentioned in Surah Kahf. Here there is a tunnel. Sunlight used to come from this hole at midday when sunset comes through the door. This cave was a natural cave, normal cave. After they passed away, the Byzantine carved it. Last renovation, this white cementy, white plaster, before 900 years ago. Name of this area, Al-Raqim, as mentioned in Surah Kahf. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. The Mufassirin say Al-Raqim, name of this area, Wallahu a'lam. Outside there is a masjid. That's masjid built before 1,300 years ago. And the oldest masjid which mentioned in Surah Kahf on top of the cave. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Some people ask me, is there a masjid before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yes, there is like a Masjid al-Haram in Mecca and Masjid al-Aqsa in Palestine. Also this one built before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو جو یعنی جب بادشاہ آیا ملنے کے لیے, دو روایتیں. ایک روایتیں کہ وہ اس سے پہلے انتقال کر گئے, لیکن ایک روایت یہ ہے کہ وہ آئے, ملاقات کی, لوگوں کو اپنا دیدار کروایا, سب کچھ کروایا, اور پھر اس کے بعد ان کا یہاں انتقال ہوا. تو یہاں پر جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 قبور ہیں. یہ 1 2 3 4 5 6 7, اور قرآن کہتا ہے 8 تھے. آخری لفظ جو ہے سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجم بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ثامنهم كلبهم تو کہتے ہیں کہ 8واں ان کا کتا تھا. 7 تھے, 5 تھے, 3 تھے, کتنے تھے, لیکن ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمون إلا قليل. تو اصل تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن 7 اور 8واں ان کا کتا. تو یہ 1 2 3 4 5 6 اور 7. ٹھیک ہے جی.
ہاں یہ دکھا, ایک یہ ہے, ایک یہ سائڈ سے چلو, ایک یہ ادھر سے سائڈ سے. بس ٹھیک ہے. اوپر اچھا یہ جو ہے یہ اسٹار آف ڈیوڈ جو ہوتا ہے وہ 9 ان کا ہوتا ہے. انشاءاللہ فلسطین کے سفر میں اسٹار آف ڈیوڈ کے بارے میں بتاؤں گا. اور یہ جو ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ 8 ہیں, 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. کتا اس لیے بیٹھا ہوا تھا تاکہ لوگ جیسے کتے کو دیکھتے تھے اس طرح بیٹھا ہوا تھا, تو لوگ ڈر کے چلے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جنت میں ایک ہی کتا جائے گا, وہ اصحاب کہف کا. This Roman decoration, it means moon and sun. یہ رومن ڈیکوریشن ہے, مون اینڈ سن. And here decoration. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے یہاں پہ تو وہ اندر آئے تو حضرت عباس نے منع کیا, تو کہا کہ نہیں, وہ جو اس وقت میں منع تھا جس وقت میں وہ زندہ تھے اور جب یہ سو رہے تھے, اللہ نے حفاظت کی. اب نہیں, اب وہ حضرت امیر معاویہ اور یہاں پہ اندر آئے اور کہتے ہیں جیسے اندر آئے تو تیز ہوا چلنا شروع ہوئی, بہت تیز ہوا چلی, تو پھر وہ جلدی سے باہر صحابہ باہر نکل گئے. تو ہمیں بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے. آئیں. تو ناظرین, اب کچھ حضرات کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہیں, کچھ کہیں اور کہتے ہیں کچھ یہاں, لیکن زیادہ تر کرین روایات یہ ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ اصحاب کہف جو ہے وہ سوئے تھے 309 سال تک, اور یہی وہ جگہ ہے. کیونکہ باقی استنبول کی جگہ کا اتنا اتھینٹک نہیں ہے, اور کتب تواریخ میں بھی یہی لکھا ہے کہ وہ یہی جگہ ہے. زیادہ قرین قیاس یہی ہے. واللہ عالم بالصواب. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. السلام علیکم.